بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدایت الہدایہ شریف کے ایک اور درس کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم آداب النوم کے نام سے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فصل قائم کی ہے اپنی کتاب میں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، کہ جس میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے بندہ مومن کے کیا خیالات ہونے چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے، اور آداب اور اذکار کیا ہیں۔ فَإِذَا أَرَدْتَ النَّوْمَ، جب تو سونے کا ارادہ کرے، فَابْسُطْ فِرَاشَكَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، تو اپنے بستر کو یوں بچھاؤ کہ تمہارا رخ قبلے کی جانب ہو۔ وَنَمْ عَلَى يَمِينِكَ كَمَا يُدْجَعُ الْمَيِّتُ فِي لَحْدِهِ، اور ایسے اپنے دائیں پہلو پر لیٹو جیسے کہ میت کو لحد میں رکھا جاتا ہے، اور جان لو کہ نیند موت کی مانند ہے، اور بیداری موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی مانند ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رات میں تیری روح کو قبض کر لے، اس لیے سونے سے پہلے تیاری کر کے سو، یعنی طہارت کے ساتھ سونا چاہیے۔ وَتَكُونُ وَصِيَّتُكَ مَكْتُوبَةً تَحْتَ وِسَادَتِكَ، اور تیری وصیت تیرے سرانے کے نیچے لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ یعنی یہ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے جو آداب ذکر فرمائے ہیں کہ ہر رات بندہ مومن ایسی گزارے، وہ یہ سمجھے کہ شاید یہی آخری رات ہو، کہیں سوتے ہوئے ہی بلاوا نہ آ جائے، تو وصیت اس کے سرانے کے نیچے رکھی ہوئی ہو، وہ بالکل تیار ہو، اور وہ ایسے آرام کرے کہ اگر وہ سوتے ہوئے بھی بلاوا آ جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ یہ ہمارے بزرگان دین نے سکھایا، اور آج ہماری حالت کیا ہے اور کس طریقے سے لہو و لعب میں ہم مشغول رہتے ہیں، اور ساری رات کا جاگنا، اور فلموں اور پتہ نہیں کس طرح کے معمولات میں قوم کے نوجوان مشغول ہو چکے ہیں، اور لہو و لعب میں مشغول رہنا، خوش گپیاں کرتے رہنا، پارٹیاں اور دعوتیں اڑاتے رہنا، اور ادھر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسے سو جاؤ کہ وصیت سرانے کے نیچے ہو۔ وَتَنَامَ تَائِبًا عَنِ الذُّنُوبِ مُسْتَغْفِرًا، اور توبہ کر کے اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہوئے، عازمًا علی اللہ تعود الی معصیۃ ابدا، ہر رات کو یہ عزم کر کے آرام کرو کہ آئندہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا فرمائی تو میں گناہ نہیں کروں گا۔ وَعْزِمْ عَلَى الْخَيْرِ لِجَمِيعِ النَّاسِ إِن بَعَثَكَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر صبح مجھے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی تو میں ساری انسانیت کے لیے خیر کی نیت لے کے سو رہا ہوں۔ یہ طریقہ وہ روحانی ادب ہے جو علماء نے بیان فرمایا۔ وَتَذَكَّرْ، اور یاد رکھو، أَنَّكَ سَتُدْجَعُ فِي الْقَبْرِ كَذَلِكَ وَحِيدًا فَرِيدًا، اور یاد رکھ کہ اسی طرح قبر میں تجھے اکیلا ہی رہنا پڑے گا۔ لَيْسَ مَعَكَ إِلَّا عَمَلُكَ، وہاں صرف تیرا عمل تیرے ساتھ ہوگا۔ وَلَا تُجْزَى إِلَّا بِسَعْيِكَ، اور تیری کوشش اور عمل اور سعی کے مطابق ہی تجھے جزا دی جائے گی۔ وَلَا تَسْتَجْلِبِ النَّوْمَ تَكَلُّفًا بِتَمْهِيدِ الْفُرُشِ الْوَطِيئَةِ، اور بڑے آرام دہ بستروں کا اہتمام کر کے پرتکلف سونے کی کوشش نہ کرو، کہ بڑے سونے سے پہلے جناب اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور بہت راحت کے اسباب کیے جا رہے ہیں، کیونکہ نیند جو ہے وہ زندگی کے معطل ہونے کا نام ہے، اور ایسے وقت میں سونا تیرے لیے بہتر ہے کہ جب جاگنا تیرے لیے وبال ہو۔ لیکن اگر جاگنے میں تو اعمال خیر کر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کئی دفعہ رات کا آدھا حصہ بلکہ اس سے بھی زیادہ جاگتے ہوئے عبادت میں گزار دیتے۔ تو مقصد ان کے کہنے کا یہ ہے کہ اگر تو جاگنا تیرے لیے بہتر اور نیکی میں ہے تو جاگتا رہے، اور اس وقت سونا تیرے لیے بہتر ہے کہ جب جاگنے سے تیرے لیے وبال اور گناہ کا خدشہ ہو، تو اس وقت تیری نیند جو ہے وہ بہتر ہے تیرے دین کی حفاظت کے لیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 12 گھنٹے دن اور رات کے، تو ان میں تیری نیند 8 گھنٹے ہونی چاہیے۔ یہ شرعی تقاضا جو ہے وہ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر 8 گھنٹے کی نیند آپ نے 24 گھنٹے میں لے لی، تو پھر اگر آپ حساب لگائیں تو اگر آپ 60 سال جئیں گے تو اس میں سے 20 سال آپ کی نیند کے مائنس ہو جائیں گے، باقی 40 سال آپ کی زندگی صافی جو ہے وہ بچے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر 8 گھنٹے سوتے ہو، فَيَكْفِيكَ إِنْ عِشْتَ 60 سَنَةً، پھر کافی ہے کہ اگر 60 سال تم زندہ رہے تو اس میں سے 20 سال تمہارے ضائع ہو جائیں گے، اور وہ ایک زندگی کا 1/3 حصہ بنتا ہے جو نیند میں گزر گیا۔
وَأَعِدَّ عِنْدَ النَّوْمِ سِوَاكَكَ وَطُهُورَكَ، اور نیند کے وقت اپنی مسواک اور اپنی طہارت جو ہے وہ تیار رکھو، اور یہ نیت باندھ لو کہ صبح اٹھنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، یا فجر کی نماز میں نے باجماعت ادا کرنی ہے، یہ نیت کم از کم باندھ کے پکی پھر جو ہے وہ سو جاؤ۔ فَرَكَعَتَانِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْبِرِّ، اور یاد رکھو کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کر لینا یہ خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اپنے یہ خزانے جو ہے وہ اس دن کے لیے جمع کرو جب فقیری کا دن ہوگا، اور اس دن یہی خزانے کام آئیں گے، اس دن دنیا کے خزانے کام نہیں دیں گے۔ اور پھر آپ نے سوتے وقت کی دعائیں اور اذکار ذکر کیے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بدایت الہدایہ کے صفحہ نمبر 127 پہ لکھے ہوئے ہیں کہ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي، یہ تو مشہور دعا ہے، حدیث پاک میں آئی، یا اللہ میں تیرے نام سے ہی اپنا پہلو سونے کے لیے رکھتا ہوں، پس میرے گناہ بخش دے۔ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم بسمک احیا و اموت و اعوذ بک من شر کل ذی شر ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنی الدین واغننی من الفقر۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد یہ کہنا کہ یا اللہ میرا قرض ادا کر دے اور مجھے فقر سے غنی کر دے، غنا عطا فرما دے۔ اللہم انت خلقت نفسی وانت تتوفاها لک مماتها ومحیاها ان امتها فاغفر لها وان احییتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ یا اللہ میری اس نیند میں اگر میری موت آ جائے تو نے لکھ رکھی ہے تو پھر مجھے بخش دینا، اور یا اللہ اگر میرے لیے زندگی ہے تو پھر میری حفاظت فرمانا جیسے تو اپنے صالح بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم ایقظنی فی احب الساعات الیک، یا اللہ مجھے ان گھنٹوں میں جاگنے کی توفیق دینا جو تجھے بڑے پسند ہیں، یعنی رات کا وہ حصہ۔ واستعملنی باحب الاعمال الیک لتقربنی الیک زلفا وتبعدنی من سخطک بعدا، اسألک فتعطینی واستغفرک فتغفر لی وادعوک فتستجیب لی۔ میں اس وقت میں اٹھوں اور میں تجھ سے مانگوں تو مجھے عطا کرے، میں سوال کروں تو میرا دامن بھر دے اور تو مجھے بخش دے۔ پھر آپ آیت الکرسی پڑھیں، یعنی یہ سونے سے پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ سونے سے پہلے جب بستر پہ لیٹ جائیں، یہ احادیث پاک کا مفہوم ہے۔ پھر آپ آیت الکرسی پڑھیں اور آمن الرسول سے لے کے آخر تک جو سورہ بقرہ کی آخری 2-4 آیات ہیں وہ پڑھیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھیں، معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور اگر پہلے نہیں پڑھی تو پھر سورۃ الملک جو ہے وہ بھی سونے سے پہلے پڑھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور پھر جسم کے جس حصے تک آپ کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں پورے جسم کو مس کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اور اس حال میں آپ سوئیں کہ ذکر اللہ کا آپ کی زبان پر ہو، طہارت کی حالت میں آپ ہوں، تو اگر آپ نے ایسا کیا عرج بروحہ الی العرش، تو پھر روح سوتے ہوئے عرش کی سیریں کرے گی۔ وَكُتِبَ مُصَلِّيًا حَتَّى يَسْتَيْقِظ، اور جس نے یہ اوراد پڑھ لیے وہ جب تک سوتا رہے گا تو وہ نماز کی حالت میں اسے ثواب ملتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ، پھر جب جاگیں تو وہی اعمال جو ہم نے پہلے بیان کیے ہیں، یعنی فجر سے پھر وہی اعمال جو ہیں وہ شروع کر دیں اور اسی ترتیب پر پوری عمر مواظبت اختیار کریں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے کہ ایک دن کر لیا تو سمجھا کہ میں نے بڑا تیر مار لیا۔ اسلام میں اصل کمال ہے مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا، اور یہی اصل میں امتحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تھوڑا عمل کرو لیکن ہمیشہ کرو۔ تو اب یہ مداومت کیسے نصیب ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں فاصبر صبر المریض علی مرارۃ الدواء انتظارا للشفاء، کہ جس طرح مریض دوائی کے کڑوا ہونے کے باوجود دوائی پہ صبر کرتا ہے کہ اسے شفا مل جائے، اسی طرح اگرچہ آپ کو یہ اعمال کڑوے لگ رہے ہیں یعنی مشکل لگ رہے ہیں، لیکن اگر آپ شفا کی نیت سے روز کرتے رہیں گے تو آپ کو مداومت نصیب ہو جائے گی، شفا مل جائے گی۔ اور سوچیں کہ عمر بڑی تھوڑی ہے، اگرچہ 100 سال کی عمر بھی ہو تو تھوڑی ہے،
تو اس طریقے سے مداومت حاصل کریں، اور پھر یہ سوچیں کہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ کتنی لمبی ہے، نہ ختم ہونے والی، تو اس کے بدلے میں یہ چلہ جو ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ اور پھر آپ یہ سوچیں کہ دنیا کے اندر ڈگریاں لینے کے لیے 4 دنوں کی کامیابی کے لیے ہم 10 سال پڑھتے رہتے ہیں، پھر ڈگری جا کے ملتی ہے، تاکہ 20 سال کی زندگی آسان ہو جائے، تو کیسے آپ ان تھوڑے سے دنوں کی راحت کو ابد الآباد کی راحت کے لیے قربان نہیں کر سکتے؟ تو اس طریقے سے آپ رغبت دلا رہے ہیں کہ مداومت اور ہمیشگی ان اعمال پہ حاصل کرو۔ ولا تطول عملک فیثقل علیک عملک، اپنی امیدوں کو لمبا نہ کرو کہ تمہارا عمل تمہارے لیے بھاری ہو جائے، اور جانو کہ موت قریب ہے۔ اور یوں کہو اپنے آپ کو کہ میں آج کا دن یہ مشقت برداشت کروں گا، شاید کل اس دنیا میں نہ رہوں۔ پھر رات کو کہو کہ آج کی رات میں عبادت میں گزاروں گا، شاید کل کا دن نصیب نہ ہو۔ تو اس طریقے سے آگے بڑھتے جاؤ گے تو آپ کو مداومت نصیب ہو جائے گی۔ تو آخرت کی استعداد جاری رکھو، اور جان لو کہ یہاں تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے زندگی گزاری، فرحت عند الموت فرحا لا آخر لہ، تو موت کے وقت آپ کو ایسی خوشی نصیب ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی کو ضائع کیا اور اس کو غفلت میں گزار دیا اور اچانک موت آ گئی، تو پھر ایسی حسرت اور ندامت ہوگی کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوگا۔ اور جب صبح ہو جائے تو اسی وقت انسان کو خیر نصیب ہوتی ہے۔ وَإِذْ قَدْ أَرْشَدْنَاكَ إِلَىٰ تَرْتِيبِ الْأَوْرَادِ، آخر میں فرماتے ہیں ہم نے آپ کو 24 گھنٹے کی ترتیب بتا دی ہے۔ فَلْنَذْكُرْ كَيْفِيَّةَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ، اب اگلے جو باب آ گئے ہیں ان میں ہم نماز اور روزے کی کیفیات اور ان کے آداب ذکر کریں گے، امامت اور اس کے آداب اور جمعہ کے آداب جو ہیں وہ ذکر کریں گے۔ تو یہاں تک آپ نے گویا 24 گھنٹے کی ترتیب، نمازوں کے آداب، سونے اور جاگنے کے آداب بڑی خوبصورتی سے ذکر فرمائے، دعائیں ذکر فرمائیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ جو درس ہمارا ہوگا اس میں آداب الصلاۃ، نماز کے اندر جو آداب ہیں وہ کیا ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک ذکر کے بدلے، یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ باتیں بڑی اونچی ہیں، یہ اماموں کی باتیں ہیں، یہ تیرے ولیوں کی باتیں ہیں، اور ان پر پیرا دینا اور ان پہ پورا اترنا ہم جیسے کمزور لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم بڑے کمزور ہیں یا اللہ، ہم بڑے کوتاہ ہیں، غفلتوں کا شکار ہیں، لیکن یا اللہ اپنے ان مبارک برگزیدہ اور ان جلیل القدر اولیاء کے ان خوبصورت باتوں کا صدقہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ان کے اس بحر زخار میں سے چند چیٹیں نصیب فرما، ہمیں بھی اس تصوف و سلوک کے راستے کی مہک اور خوشبو عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں بھی ان باتوں میں سے حظ وافر نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔